أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے، شہزادے بچے کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف دل سے ایمان لانا کافی ہی نہیں بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہیں، اور جیسے جہاد کی ضرورت پڑے تمام مسلمانوں کو فوراً نکل پڑنا چاہیے، اور ایک مومن کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو، سافٹ ہارٹ ہو، اور دشمنوں کے لیے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جو ہی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ایُّکم، تم میں سے کون ہے، زادت ہو کہ زیادہ کیا ہو اسے، ہاں سے ہی ایمانن، اس صورت نے ایمان میں، یعنی کہ ایمان میں کیا اضافہ کیا اس صورت نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانن، تو اس صورت نے ان کو تو زیادہ کیا ہے ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ اس آیت میں پھر منافقین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کی صورت اترتی ہے تو منافقین ایک دوسرے سے یا بعض دوسرے سادہ لوگ مسلمانوں سے از راہ مذاق یعنی استہزاء کرتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے جیسے سوال کرتے ہیں کہ کیوں صاحب، اس صورت کے نازل ہونے سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ، کیا اس صورت کے مذاق اڑانے کا پہلو اس طرح تھا کہ اس صورت میں رکھا ہی کیا ہے؟ کون سے حقائق و مصارف ہیں جن کی تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تمہارے ایمان اور یقین میں ترقی کا باعث بنیں گے، یعنی وہ قرآن سن کر خوش ہوں گے۔ دیکھیں، اس آیت میں ہم منافقین اور مخلص مومنوں کے بدلے رویے میں واضح فرق محسوس کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کو، یعنی قرآن پاک اللہ کا کلام، بلکہ وہ اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں بلکہ عام باتوں کی ذرا سمجھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی یہاں تھی کبھی نہ رہی، اس لیے وہ ہدایت کی بجائے شک اور تبسطی میں مبتلا ہو رہے، اور اگر یہی کلام مومنین سنتے ہیں تو ان کے دل مزید روشن اور مطمئن ہو جاتے، آیت سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا، کیونکہ وہ ہر آیت میں اللہ کی قدرت، رحمت اور علم کی جھلک دیکھتے۔ یعنی کہ دیکھیں، پیمانہ ہے نا انسان کے اندر، وہ جج کرتا ہے اس کا ایمان کا لیول کیا ہے، اپنے ایمان کے لیول کے مطابق وہ کسی چیز کو پسند کرے گا اور ناپسند کرے گا نا۔ اسی لیے خاص طور پر فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایمان بڑھنے کا مطلب کوئی عددی بڑھتری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یقین میں اضافہ ہوتا ہے، دل کا اطمینان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ تازہ ہوتا ہے۔ قرآن ایک مومن کے لیے روشنی، خوشی اور دل کا سکون ہے، جبکہ منافق کے لیے ایک امتحان اور شرمندگی۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 125 پڑھتے ہیں۔ اما الذین، اور رہے وہ لوگ جو کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادتہم، تو اس صورت نے زیادہ کر دیا، رجسن، ان کی پلیدی کو، ان کی ناپاکی کو، الی رجسہم، اور ان کی پلیدی کے ساتھ، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اب کچھ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے دل میں کفر و فاق ہے، بیماری اور گندگی ہے، ان کی بیماری اور گندگی میں آیت کو سن کر اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ حتیٰ کہ یہ بیماری ان کی جان لے کر چھوڑتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے پچھلی آیت میں مومنوں کا ذکر تھا، جبکہ اس آیت میں منافقوں کا ذکر ہے۔ منافقوں کا دل اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اب جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، نفاق ہے، دل میں دوگلا پن ہے، دل حسد سے بھرا پڑا ہے۔ چلے ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں۔ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں، حتیٰ کہ اپنے اندر بھی دیکھتے ہیں؟ ہم ریاکاری عام دیکھتے ہیں، حسد سے بڑے خاندانوں میں عام نظر آتے ہیں۔ دل جو ہیں حسد سے بھرے پڑے ہیں، منہ پہ کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ۔ اور میرے دل میں تو یہاں تک سوال آتا ہے کہ منافقین تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو نہ تھے، یہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ تامن کون ہیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ حضرت شاہ صاحب نے دوسری طرح اس آیت کی وضاحت کی ہے، یعنی کلام الہی جن مسلمانوں کے دل کو چھو کر گزرتا ہے، وہ خوش ہو کر بول اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ اسی طرح جب صورت میں منافقین کے پوشیدہ عیبوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ بھی شرمندگی سے کھسیانے ہو کر کہتے ہیں کہ بے شک اس کلام نے ہمارے یقین و ایمان کو بڑھا دیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ کہنا چونکہ خوشی سے نہیں ہوتا، محض شرمندگی کو دور کرنے کے لیے بول دیتے ہیں۔ اس لیے یہ توفیق نہ ہوتی تھی کہ آئندہ توبہ کر کے سچے دل سے حق کی پیروی کریں، بلکہ پہلے سے زیادہ اپنے عیب چھپانے کی تدبیر کرتے تھے۔ یہی گندگی پر گندگی عیب دار کو لازم ہے کہ سن کر اصلاح کرے۔ قرآن پاک ان کی گندگی کیوں بڑھاتا ہے؟ دیکھیں یہ دل کی ناپاکی ہے، جسم کی نہیں۔ اب جو اپنے ضد اور نفاق پر قائم رہے ان کا انجام یہ ہوا کہ کفر پر ہی موت آ گئی۔ ان کے پاس تو توبہ کا موقع تھا مگر انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرا دیا۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 126 پڑھتے ہیں، اولا یرونا، اور کیا نہیں وہ مومن دیکھتے، انہم کہ بے شک وہ، یفتنونا، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، کون؟ منافق، فی کل یامین، ہر سال میں، مرتن، ایک مرتبہ، اور مرتینی، یا پھر دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، بلا ہم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس آیت میں بھی منافقین کا غفلت بھرا رویہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین لوگ بار بار آزمائش سے گزرتے ہیں، بار ان پر مصیبت آتی ہے تاکہ ان کے دل جاگ جائیں، تاکہ یہ رب کی طرف پلٹ جائیں اور اپنی آخرت بچا لیں، لیکن کسی طرح وہ کوئی سبق نہیں لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پورے سال میں ایک یا دو مرتبہ ان پر آزمائش ڈالتے ہیں۔ کبھی یہ آزمائش قحط کی صورت میں آتی ہے، کبھی کسی بیماری کی شکل میں، یا کبھی عرضی و سماوی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان کا نفاق علانیہ ظاہر کر کے انہیں رسوا کیا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جنگ اور جہاد کے وقت ان کی بزدلی اور تیرہ باطنی یعنی سیاہ باطن کو بے نقاب کر دیا جاتا ہے، مگر وہ ایسے بے حیا اور بد باطی پاکے ہوئے ہیں کہ تازیانے کھا کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور نہ پچھلی خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں، نہ آئندہ کو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب اگر دیکھیں سوچا جائے یہ آزمائش ان پر کیوں آتی ہے؟ دراصل یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے تاکہ وہ نفاق چھوڑ کر سچے ایمان کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں اور آزمائشوں کے باوجود ان کا دل سخت ہو چکا ہے کہ مصیبت بھی انہیں بدل نہیں سکتی۔ اب یہ نفاق کی سب سے خطرناک حالت ہے، جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی دیکھیں طرف سے بار بار موقع ملے لیکن وہ غفلت میں ڈوبا رہے، ضد میں ڈوبا رہے۔ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، اسی لیے بار بار ہمیں آزمائش گھیر لیتی ہے۔ ہاں واقعی وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اپنا محاسبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ میرے راستے پر چلے۔ ایک منافق اگر اللہ سے رجوع کر کے توبہ کر لیتا ہے تو وہ تو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، یا ہم کسی آزمائش میں ہیں، یا حسد نے کھا لیا ہے، یا نظر بد لگ گئی ہے۔ 100 طرح سے ہم طریقے سوچتے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، بس رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کے امان میں رہیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔